السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پیرس میں جو انسیڈنٹ ہوا، چارلی ہیبڈو کے آفس پہ جو اٹیک ہوا جس کے نتیجے میں لوگ مارے گئے، اور اس سے پہلے کیوں اٹیک ہوا، اسکیچز بنے، اور یہ ایک جو رویہ ہے ہر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد کہ دل آزاری کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ کیا جاتا ہے، فریڈم آف سپیچ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ مسلمانوں کی دل آزاری کیوں کی جا رہی ہے یا ہوتی کیوں ہے، کیا مسلمان اتنے سینسٹیو ہیں، یا یہ ایشو جو ہے بار بار کیوں دنیا میں آ رہا ہے، کیا یہ انٹرنیشنل پیس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، کیا اب تک اس کے اوپر کوئی زیادہ لایا عمل بڑی طاقتوں کو، انٹرنیشنل طاقتوں کو اور اسلامی ممالک کو نہیں لینا چاہیے تھا، فریڈم آف سپیچ کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا ہیں، ان سب پہ بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت پرومیننٹ اور بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے نمایاں اسلامی اسکالر، سوشل اور پولیٹیکل فگر بھی ہیں، ڈاکٹر ظفر بنگی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا جو تعارف ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا کروانا چاہوں گی۔ یہ جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹوریل بورڈ میں کریسنٹ انٹرنیشنل نیوز میگزین کے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائریکٹر ہیں ICIT جو کہ انسٹیٹیوٹ آف کنٹمپرری اسلامک تھاٹ ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پریزیڈنٹ ہیں اسلامک سوسائٹی آف یورپ ریجن ماسک اینڈ کمیونٹی سینٹر کے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں اور بھی میرا خیال ہے کافی زیادہ فارمر پریزیڈنٹ کے، اس طرح لندن میں بھی کلیم صدیقی صاحب جو بہت پرومیننٹ ہسٹورین ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی آپ کو اعزاز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور اٹس ریئلی مائی آنر کہ آپ میرے پروگرام میں آئے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے جیسے انٹرو میں بھی کہا، اور یہ کویسچن جو ہے اب روز بروز ایک عجیب مطلب کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے، اس کی کیا فریڈم کا مطلب، فریڈم از اے بلیسنگ، لیکن کیا یہ بالکل ایبسولوٹ ہونی چاہیے، لمیٹیشنز کے بغیر ہونی چاہیے؟ روبینہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن ایبسولوٹ ہے، یہ ٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک عام ایکسپریشن یہ ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم جو ہے صرف جنگل میں پائی جاتی ہے، ایک مہذب سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی۔ میرا خیال ہے جنگل میں بھی نہیں پائی جاتی، جنگل میں بھی نہیں ہے، ایگزیکٹلی، وہاں پر بھی کچھ ان کے وہ ہیں طور طریقے ہیں، کیونکہ ایبسولوٹ فریڈم جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایک سوسائٹی میں مختلف طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ان کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، اور فریڈم کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی جاتی ہیں۔ تو ایبسولوٹزم تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسے نوشن۔ اور آپ نے جس طرح اس کا ذکر فرمایا یہ چارلی ہیبڈو کے حوالے سے، حالانکہ وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی ان کو ایبسولوٹ فریڈم ہے، لیکن یہی میگزین بذات خود کئی مرتبہ انہوں نے اپنے کارٹونسٹ کو سینسر کیا ہے، کئی مرتبہ انہوں نے ایسے وہ پوزیشنز اڈاپٹ کی ہیں جو کہ سینسرشپ کے زمرے میں آتی ہیں۔ میں ایک ہی مثال آپ کو دوں گا، ان کا ایک کارٹونسٹ ہے سینے کے نام سے، اس نے 2008 میں ایک کارٹون بنایا، وہ ویل نون کارٹونسٹ تھا، اس میگزین کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس وقت دراصل فرانس کا جو صدر تھا وہ نکولس سارکوزی تھا۔ سارکوزی کا بیٹا جو ہے وہ ایک یہودی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس یہودی لڑکی اور اس کے والدین نے کہا کہ جب تک تم یہودی مذہب اڈاپٹ نہیں کرو گے تم اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ تو سارکوزی کے بیٹے نے یہودی مذہب اڈاپٹ کر لیا۔ اچھا، جب اس نے یہ کیا تو سینے نے ایک کارٹون بنایا، حالانکہ کوئی ایسے اس کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے صرف اس کا کارٹون بنا کر اس نے کہا کہ دس لیڈ ول گو فار ان فرانس۔ اس نے صرف یہ کہا کہ یہ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ فرانس میں یہ جو جوئش گروپس ہیں ان کا اثر و رسوخ بہت ہے، فائنینشلی ویل اسٹیبلشڈ ہیں، تو ظاہر ہے بہت ترقی کرے گا یہ۔ اس پر اسی میگزین کے ایڈیٹر نے اپنے کارٹونسٹ کو فائر کر دیا جاب سے کہ تم نے یہ جرت کیسے کی کہ تم نے یہودیوں کے خلاف ایک کارٹون شائع کرنے کی کوشش کی۔ اندازہ لگے کوئی گالی نہیں دی تھی، کوئی مذاق نہیں کیا تھا، صرف ایک ریالٹی کو ایکسپریس کیا تھا اس نے، یہ اسی میگزین نے کیا۔ اور یہ میگزین جو ہے آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ایبسولوٹ فریڈم ہے، ہم اسلام
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس قسم کا طنز کرنا چاہیں, جو کچھ کرنا چاہیں ہمارے لیے جائز ہے, یہ مطلب کہ لاجیکل کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میگزین کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ کیا یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکولر میگزین ہے اور یہ ہر ریلیجن کا اسی طرح ہی مذاق اڑاتا ہے جس طرح اسلام کا اڑایا, تو صرف اسلامی لوگ ہی کیوں اتنا زیادہ اگریسولی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ اس میگزین کی ابتدا تو ہوئی تھی 1969 میں, فیبروری 1969 میں. اس زمانے میں اس کا جو ایڈیٹر تھا واقعی یہ اس زمانے میں یہ انرکسٹ قسم کے تھے, لیفٹسٹ قسم کے تھے, سیکولر تھے, اور جو مثلاً آپریشن کے خلاف وہ ایک پالیسی اڈاپٹ کرتے تھے. لیکن ان کو جب چارلز ڈی گال کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک کارٹون تو نہیں بنایا, لیکن اپنے کور کے اوپر انہوں نے چارلز ڈی گال پر تنقید کی, ایک طنز قسم کا ایک انہوں نے وہ ہیڈ لائن اس پر وہ کیا. اچھا, تو جب انہوں نے یہ کیا تو فرینچ انٹیریئر منسٹری نے اس میگزین کو بین کر دیا, مکمل پبلیکیشن سے ہی بین کر دیا. اچھا, ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کل تو جو ہے فرینچ گورنمنٹ یہ دعوے کرتی پھر رہی ہے کہ جی یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن انہوں نے اسی میگزین کو بین کیا. جب دوبارہ یہ میگزین شائع ہونا شروع ہوا تو جو اس کا ایڈیٹر بنا وہ خود یہودی تھا. اس نے وہ جو پاپولر کازز تھے ان کو چھوڑ کر اس نے ایک رائٹ ونگ فیشسٹ آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لی. صحیح. اچھا, جو کہ بیسیکلی یعنی مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنانا, اور مثلاً جو فرینچ سوسائٹی سے یا ویسٹرن ویلیو سے ہم آہنگی نہیں رکھتے ان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. بلکہ اسی ایڈیٹر کا جو 7 جنوری کو مارا گیا تھا اٹیک میں, اس سے کسی نے پوچھا تھا پہلے کہ تم مسلمانوں پر تو اس طرح تنقید کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کے جو کارٹونز بناتے ہو, کچھ تو ایسے ہیں جو بہت ہی اخلاق سے گرے ہوئے کارٹونز ہیں, تو کیا تم اسی قسم کے کارٹونز یہودیوں کے خلاف بھی بناؤ گے؟ تو اس نے کہا قطعاً نہیں. جب اس سے پوچھا کیوں نہیں, کہتا ہے کیونکہ اس کے ہمیں نتائج جو ہیں بہت خطرناک ہو گئے, وہ ہم نہیں بھگت سکتے. خود اس نے اقرار کیا اس بات کا. تو ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ نتائج جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف کرنے پہ ان کو ڈفرینٹ ملتے ہیں؟ کہاں کمی ہے کہ ہم وہ ریئیکشن جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنوے نہیں کر پاتے, ہمارا طریقہ کار غلط ہے, کہاں پہ لیک کرتے ہیں؟ یہودیوں کو کیوں نہیں کوئی کچھ کہہ سکتا؟ ایکچولی اس کے 2-3 پہلو ہیں جو کہ ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے. یہاں پر ایشو جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا نہیں ہے, بلکہ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی کرٹیسزم جو ہے پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل ہے. یہ پولیٹیکل لیول پہ ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے ہر ایک سوسائٹی میں. اچھا, فرانس میں فار انسٹنس قانون ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی پرسن جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا. یہ اس کے قانون کے خلاف ہے. اس طرح کینیڈا میں بھی قانون ہے یہ, اور ممالک میں بھی ہے. ہوا یوں ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں جنرلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہودی, بلکہ میں کہوں گا کہ جو زائنسٹ لابی ہے انہوں نے بہت زیادہ پرومیننس حاصل کر لی ہے. وہ دراصل وہ ہر ایک سوسائٹی کے جو وائٹل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. مثلا آپ امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, امریکن کانگریس جو ہے وہ کمپلیٹلی زائنسٹ لابی کے کنٹرول میں ہے. اچھا, اسی طرح آپ برطانیہ میں دیکھ لیں, برطانیہ میں جو ہے برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ہر سال پرائم منسٹر جو ہے ایک میٹنگ ارینج کرتا ہے برٹش بورڈ آف ڈیپوٹیز, جوئش بورڈ آف ڈیپوٹیز آف برٹن کے ساتھ. لیکن کسی اور ریلیجن کو یہ حاصل نہیں ہے یہ ایکسیس. اچھا بھائی, کیا برٹن میں صرف یہودی رہتے ہیں؟ کیتھلکس بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں. مسلمانوں کی تو تعداد ان سے زیادہ ہے. حالانکہ مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ بھئی آپ نہ صرف ہمیں بلکہ اور ریلیجس مائنورٹیز کو بھی یہ موقع فراہم کریں کہ آپ ان سے ملیں, ان سے معلوم کریں کہ ان کے کیا وہ ہیں خدشات ہیں, کیا ان کے ریکویسٹس ہیں, تاکہ یہ گورنمنٹ جو ہے ٹرولی ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہو سب ریلیجنز کی اور سب کلچرز کی. ایگزیکٹلی. اسی طرح فرانس کی اگر آپ مثال لیں, فرانس میں بھی یہی حالت ہے کہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اچھا, اسی لابی کی وجہ سے دیکھیے میں آپ کو مثال دوں. پچھلے سال جولائی اور اگست میں جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے. یہاں کینیڈا بھی میں ہم نے خود ہی مظاہرے نکالے تھے. اچھا,
فرانس میں جب ایک مظاہرہ ہوا تو فرینچ گورنمنٹ نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ اب اسرائیل کے خلاف ہم کسی بھی ریلی کی اجازت نہیں دیں گے. حالانکہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم توڑ پھوڑ کریں گے یا کوئی چیز کسی کو ماریں گے. وہ صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھی اسرائیل جو ہے ظلم کر رہا ہے, بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے. نہیں دیکھیے وہاں پر انہوں نے یہ جو جولائی اور اگست میں جو جتنے دنوں کے وہ بمباری کرتے رہے, 2140 لوگوں کو انہوں نے مارا, قتل کیا, جس میں 30% جو ہے بچے تھے. اور ان بچوں کو کہاں کہاں مارا؟ ان کے گھروں میں بھی مارا, اسکولوں میں بھی مارا, ہسپتالوں پہ بھی انہوں نے بمباری کی, بیچز پہ بھی بچے کھیل رہے ہیں وہاں پہ بھی بمباری کی. اور فرینچ گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ اس کے خلاف مظاہرہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی فریڈم آف سپیچ کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ جو زائنسٹ لابی کی آپ نے بات کی, اس کو ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے اور سمجھنا چاہیں گے کہ یہ کیوں اتنی طاقتور ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کھلم کھلا بھی اگر ہو تو وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, اور اگر ایک فریڈم آف ایکسپریشن پہ ہم اتنا زور دیتے ہیں تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ اتنا کریٹ ہو چکا ہوا ہے, اس پہ ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہو ایک بریک کا, چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر ظفر بنگش ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بات کر رہے ہیں ہم فریڈم آف اسپیچ کی. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی میں نے پچھلے سیگمنٹ میں آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو ہیومن رائٹس کی کھلم کھلا وائلیشن ہو رہی ہے, کشمیر کو دیکھ لیں, پیلسٹائن کو دیکھ لیں, اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں, اسلام جو کہ امن اور آشتی کا مذہب ہے, اس کے نام کے ساتھ ٹیررسٹ کا لفظ کیوں لگ گیا ہوا ہے؟ اگر اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے زندگیاں لے لی جاتی ہیں, یہ کہاں پہ ہمارے اندر کمی ہے ایز اے مسلم نیشن یا بڑے جو مسلمان کنٹریز ہیں, کون لیک کر رہا ہے؟ ایکچولی اس میں مسلمانوں کی اپنی بھی کمی ہے, خاص طور پر مسلم گورنمنٹس جو ہیں بدقسمتی سے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ماں سوائے چند مسلم ممالک کے باقی سبھی جو ہیں وہ انہی امپیریلسٹ پاورز کے سبسروینٹ ہیں. تو اس لحاظ سے انفارچونیٹلی ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے جب تک کہ وہاں پر ایسے لوگ اقتدار میں نہیں آئیں گے جو کہ اپنے عوام کی صحیح نمائندگی کر سکیں, کیونکہ اس وقت وہ نہیں کر رہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر رکھا ہے, اور اس کی وجہ ہے مسلم ممالک میں جو ریسورسز ہیں اس کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ تیل ہو یا معدنیات ہو یا اور کوئی وسائل ہوں, ان کو ان کو حاصل کرنا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے افغانستان پہ چڑھائی کر دی تھی, اسی وجہ سے انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا تھا, اسی وجہ سے وہ سیریا کو تباہ کر رہے ہیں آج, اسی وجہ سے انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اسی وجہ سے سعودی عربیہ بھی ان کے شکنجے میں ہے. یہ سب جو پہلو ہیں ویسٹرن ممالک نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ ان کے ریسورسز جو ہیں ہمارے قبضے میں ہوں. ایک تو یہ پہلو ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو زائنسٹ لابی ہے ان کو فکر ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو بچانا ہے. اچھا, اب جتنے بھی ممالک ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں جن پر حملے ہوئے ہیں یہ سب اسرائیل کے آس پاس ہیں. اچھا, وہ اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور پاکستان کو اس لیے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیونکہ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. حالانکہ انڈیا کے پاس بھی ہیں, کوئی ہندو بام کی بات نہیں کرتا, اسرائیل کے پاس میں کوئی جوئش بام کی بات نہیں کرتا, لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ اسلامک بام کی بات شروع کر دیتے ہیں. اچھا, ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اگر کبھی بالفرض آئندہ کوئی ایسے جھگڑا چھڑ گیا جس سے کہ مثلاً پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی جھڑپ ہوئی تو اسرائیل کو ختم کرنے کا خدشہ ہے, اس لیے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سب مسلم ممالک کو تباہ کرنے کے لیے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو مسلمان ویسٹرن سوسائٹیز میں رہتے ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
ویسٹ میں کچھ نہ کچھ تو فریڈمز دی گئی ہیں نا اپنے عوام کو کہ جی وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, اخبار نکال سکتے ہیں, ٹی وی پروگرام کر سکتے ہیں. تو ان گورنمنٹس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم ان کو کھلم کھلا چھٹی دیں, یہ باقی سوسائٹی میں لوگوں سے ملیں, تو یہاں پر بھی مثلاً کینیڈا میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے نان مسلم کنیڈینز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ یا امریکہ کی گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں. مثلاً پیس گروپس ہیں یہاں پر, اینٹی وار گروپس ہیں, بلکہ بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں کینیڈا میں. مثلاً یہاں پر آٹوا میں ایک ریڈیو انسٹیٹیوٹ ہے. آج صبح ہی یعنی مطلب کہ ان کے CBC کے اوپر انٹرویو ہو رہے تھے جس میں پیگی میسن جو ہے اس نے بہت ہی عمدہ مطلب کہ اپنے خیالات کا اظہار کیا, جس میں بتایا اس نے کہ کینیڈا کو اپنا پیس کیپنگ رول ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ لڑائی جھگڑوں میں الجھے اور اس طرح کی حرکتیں کریں. تو ان حکومتوں کو یہ خدشہ ہے کہ یہاں جو مسلمان ہیں اگر وہ عام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو عام لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھی مسلمان تو برے لوگ نہیں ہیں, ہم تو ان کو برا کہتے ہیں, تم اسی وجہ سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی اب تم نے ان پہ اٹیک کرنا ہے, لیکن ہم جن مسلمانوں سے ملتے ہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کی وجہ سے یہ پھر اس قسم کے یہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں کہ کبھی کسی میگزین پہ اٹیک ہوا, کبھی کہیں کسی نے سوئسائڈ بامبنگ کی, یہ کیا, حالانکہ میجورٹی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ پوچھنے کی بات ہے نا کہ ابھی تک انہوں نے کسی بھی سو کالڈ ٹیررسٹ کو زندہ کیوں نہیں پکڑا, سب کو مار کیوں دیتے ہیں یہ لوگ؟ بھائی ایکچولی اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ ضرور اس کو پکڑیے, لیکن اس پر مقدمہ چلائیے, حقائق کو سامنے لائیں, ثابت کریں, حقائق کو سامنے لائیں. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ان کو اڑا دیا, اب کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈ مین ڈونٹ اسپیک, آپ نے ان کو مار دیا بس معاملہ ختم ہو گیا. اب لوگوں کے ذہن میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ جی یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں, یہ تو ہمیں سب کو مار دیں گے, اس لیے ہمیں اپنی سوسائٹیز میں ایسے اوپریسو لاز لاگو کرنے ہوں گے تاکہ ان کو ہم کلیمپ ڈاؤن کر سکیں. اب آپ دیکھیں ہسٹری دیکھیں, 9/11 کے بعد امریکہ میں پیٹریوٹ ایکٹ آیا, کینیڈا میں بل C-36 آیا, برٹن میں انہوں نے اینٹی ٹیررزم بل پاس کیا, فرانس میں, جرمنی میں, ہر ویسٹرن ملک میں انہوں نے اس قسم کے یہ قوانین نافذ کیے. ہر ملک میں تو یہ نہیں ہوا تھا, یہ تو صرف امریکہ میں ہوا تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے سب ممالک میں وہ کر دیا, بلکہ انہوں نے اپنے بارڈر سیکیورٹی فورسز کو بھی انٹیگریٹ کر لیا. آپ کسی بھی ویسٹرن ملک میں ٹریول کریں, ایک چیز جو میں نے نوٹس کی, مجھے حیرت ہوئی کہ سب ان ممالک نے اپنے بارڈر سیکیورٹی فورسز کی یونیفارمز ایک ہی جیسے رکھے ہوئے ہیں, بیک گراؤنڈ ان کا سب کا ایک جیسا ہے بارڈر سیکیورٹی کے نام سے, اور ان کا نام بھی انہوں نے بارڈر سیکیورٹی رکھ لیا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہو رہی ہے سب. اچھا, یہی انہوں نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں کہ جی ہم نے اپنے عوام کو اس طریقے سے ڈرانا ہے کہ یہ جو حقوق ان کو دیے ہیں یہ ان سے ہم سلب کر لیں, کیونکہ انہی کے اپنے ایسے بندے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے ہماری سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے. بڑے یعنی ہائیلی کوالیفائڈ انٹرنیشنل لا کے پروفیسرز ہیں, مثلاً پروفیسر فرانسس بوائل امریکہ میں یونیورسٹی آف شکاگو میں ہائیلی کوالیفائڈ پروفیسر, ان کو UN والے کنسلٹ کرتے ہیں, وہ بھی امریکن پالیسی اور ویسٹرن پالیسی کے خلاف بولتا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ سب غلط ہیں, اس سے پورے معاشرے کو یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں, ہمارے حقوق یہ سلب کر رہے ہیں, نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ سب کے حقوق سلب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب اسرائیل کی کھلم کھلا ایک ہوتی ہے جس کو دہشت گردی کہتے ہیں, انڈیا کی کشمیر میں ہے, تو وہی بات جو آپ نے کہا کہ صرف پھر مسلم بوم کیوں, مطلب یہی مسلمانوں کے خلاف کیا یہ انٹرنیشنل سازش ہے, کیا تھریٹ کیا ہے مسلمانوں سے؟ ایکچولی مسلمانوں سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, یہ ان کی پرسیپشن ہے کہ مسلمانوں سے ان کو تھریٹ ہے. وہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک کو اس حد تک وہ کمزور کر لیں کہ وہ کسی لیول پہ بھی اسرائیل کو چیلنج نہ کریں. آپ معیشت بتا رہے ہیں, جو تیل ہے, بالکل تیل ہے یا اور بھی مطلب کہ مثلاً, لیکن ڈاکٹر صاحب جو سعودی عرب یا مڈل ایسٹ میں جہاں پہ میرا خیال ہے 90+% مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں تو وہ ٹھیک ہیں سب, اور وہ بلکہ اگر اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, بلاسفیمی اس طرح کی, کوئی حضور پاک کی شان میں کچھ ہو جائے, سب سے زیادہ کام اینڈ کوائٹ تو وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ویسے تو ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے, مسلمانوں سے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں اس صورت میں ہونی چاہیے. ہاں بالکل, ایکچولی حقیقت تو یہی نا کہ نہیں ہے ان کو مسلمانوں سے. بھی دیکھیں نا, اب ہم اگر اس
इंसिडेंट को लें जो चार्ली हेब्डो का इंसिडेंट हुआ, उसमें टोटल 17 फ्रेंच सिटीजन्स जो हैं मारे गए 2 मुख्तलिफ वाक़यात में। अच्छा, अब 17 सिटीजन्स का कहीं मरना ठीक है कि यानी बेगुनाह लोगों को मारना, तो उसका कोई वो नहीं है, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमें इसको कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। यही फ्रेंच गवर्नमेंट है जो कि अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी और इन ममालिक से मिलकर अफ़गानिस्तान में उन्होंने कितने बेगुनाह लोगों को तहस नहस किया 2001 से लेकर आज तक। इराक़ में उन्होंने 2003 में उन पर हमला करने से पहले यानी 1991 से लेकर 2003 तक इन्हीं यूएन के फिगर्स हैं, यूनेस्को के 1 मिलियन लोगों को इन्होंने स्टार्व करके मार दिया था, भूख से मार दिया था, जिसमें 586,000 बच्चे थे। ये खुद ये मानते हैं, यूनेस्को के फिगर्स हैं। अच्छा, ये फ्रांस इसमें शामिल था। फ्रांस की तारीख पीछे चले जाके देख लीजिए, अल्जीरिया में 1.5 मिलियन लोगों को इन्होंने मारा। इंडो चाइना, वियतनाम में ये जो वो करते रहे 46 से लेकर 54 तक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारा। अफ्रीका में मारा। यानी इनका तो ये अपना वो अपने ये दावे ये करते फिरते हैं कि जी हमारे वैल्यूज़ जो हैं यूनिवर्सल हैं। अभी कैसे यूनिवर्सल हैं? आप कत्लेआम लोगों का करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मारते हैं, वो कोई यूनिवर्सल वैल्यूज़ तो नहीं हुए। ये तो कत्लेआम है, ये तो दहशतगर्दी है, स्टेट लेवल दहशतगर्दी है। यही मसला है दरअसल कि वो चंद चीज़ों को लेकर 17 लोगों को मतलब मसलन फ्रांस में मारा गया, खुद इनका रिकॉर्ड देख लें कितने लोगों को इन्होंने मारा है, उस पर कोई उनका वो नहीं है। जिन्हीं दिनों में 17 लोग यहाँ मारे गए थे, उन्हीं दिनों में अमेरिका ड्रोन अटैक्स में अफगानिस्तान में उतने ही लोग मारे गए थे, बल्कि उससे ज़्यादा बच्चे भी उसमें शामिल थे। किसी ने कोई इस पर एहतजाज नहीं किया। डॉक्टर साहब, कौन चेंज करेगा? कौन अगले सेगमेंट में बताएंगे कौन ये बताता है कि ये टेररिस्ट हैं, कौन नहीं बताता? इसका मतलब है माइट इज़ राइट और दुनिया में यही चल रहा है। तो उस सूरत में जो हमारी OIC है जिसके 57 मुस्लिम ममालिक हैं, तो क्या अभी तक तो आपकी बातों से मुझे ये लगा कि जैसे ये रिलीजन्स की जंग नहीं है, ये मईशत की जंग है, तो उसमें स्टिल मुसलमान ममालिक जो हैं वो टारगेट बन रहे हैं। तो OIC का रोल जो है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे अगले सेगमेंट में। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, और जो मुसलमानों का रिएक्शन डॉक्टर साहब होता है, OIC जो है मुसलमानों की मेरा 57 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक उसके, क्या हमें इज्तमाही तौर पे क्यों हम इकट्ठे नहीं हैं? वो अपना अगर जैसे आप कहते हैं ज़ायनिस्ट लॉबी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उन्होंने की ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई हुई है दुनिया में जिसकी वजह से लोग उनको मानते हैं और उन्होंने अपना आप मनवाया है। तो एक तो ये कि वो क्या उनके पास क्या गीदड़ सिंगी है जो हमारे पास नहीं है, और हमारे मुसलमान ममालिक क्यों सो रहे होते हैं? एक्चुअली इस तरह है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये जो OIC का है कि हालांकि इसमें 57 ममालिक तो हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन 57 ममालिक की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है, हम आहंगी नहीं है, आपस में ये एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखिए ना, सीरिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर तो काफ़ी सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वही इंटरफियर कर रहे हैं, वही वहाँ पर लोगों को मरवा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। ठीक है, अगर आप किसी सरबराह को पसंद नहीं करते तो कोई ऐसा तरीका ऐसा लाए अमल इख्तियार कर लेना चाहिए जिसके तहत उस सरबराह को हटाएं, बजाय इसके कि आप वहाँ पर कत्लेआम करवाएं, ये दहशतगर्दी के वो वाक़यात कराएं। ये अफसोसनाक पहलू है मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों में कोई इत्तेफाक नहीं है, और मैं नहीं समझता कि मुस्तक़बिल करीब में हमें कोई इत्तेफाक के मौके मिलेंगे, क्योंकि जब तक ये हुकूमतें जो हैं इनकी पॉलिसीज़ में एक रब्त न पैदा हो, एक हम आहंगी न पैदा हो, इख्तिलाफात बेशक अपनी जगह पे हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। अब देखिए ना, आप मगरबी ममालिक को देख लें, ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी पॉलिसीज़ एक ही जैसी हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ पर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि जी हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस पर एक लाए अमल तैयार करेंगे, फिर उस पर हम काम करेंगे। तो वो अगर उस लेवल पे कर सकते हैं, हालांकि देख लीजिए ना कि बरतानिया और फ्रांस जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, कितना कत्लेआम, 60 मिलियन लोगों को मारा, लेकिन जंग के बाद जो है वो फिर सब आपस में मिल गए, यूरोपियन यूनियन कायम कर लिया उन्होंने। इसका ये मतलब नहीं कि वो सब एक दूसरे से हर एक लेवल पे मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन भलाई के लिए एग्जैक्टली, लेकिन एक कोई एक कॉमन एजेंडा
ایجنڈا ان کا موجود ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کوئی کامن ایجنڈا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے جو کہ ایک ڈیول اس کا ایک رول ہے, اس کا مطلب کسی کے لیے کچھ ہے کسی کے لیے کچھ ہے, کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ آپ نہیں کہہ سکتے, تو کیا یہ دنیا کے جو پیس ہے امن اس کے لیے ایک بہت بڑے خطرہ نہیں ہے؟ بہت ہی بڑا خطرہ ہے, بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ دیکھیے جب تک ایک پالیسی جو ہے سب پر آپ ایکولی اپلائی نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی, وہ اپلائی ہو نہیں رہی. بالکل. حالانکہ دیکھیے انہی مغربی ممالک نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا نا ایک وہ کانسیپٹ کریٹ کیا, اس کو پاس کیا, سب ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن بدقسمتی سے اس کے جو پرنسپلز ہیں ان پر آج کل عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو رسپانسبلٹی ہے اس کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. اور رائٹس پہ سب جو ہیں وہ ایکچولی رائٹس پہ پورے نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر ان کے پاس طاقت ہے وہ رائٹ کے نام, بالکل ایگزیکٹلی, وہ دراصل مائٹ از رائٹ کے نام سے بس وہ اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے ہی قائم کردہ قوانین اور اصول جو ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا ہے. اسی طرح آپ یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیں, یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اگر آپ پڑھیں تو بڑا اچھا ہے, اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے, لیکن وہ خود ہی اسی چارٹر کو وائلیٹ کر رہے ہیں جن لوگوں نے اس کو خود مرتب کیا تھا. یونائٹڈ نیشن چارٹر کو مسلمانوں نے تو نہیں بنایا ہے, انہی یورپین ممالک نے جو اس کے وکٹرز تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے, انہوں نے بیٹھ کر اس کو بنایا, لیکن یہ کہ خود ہی اس پر وہ عمل نہیں کر رہے. دیٹ مینس کہ وہ جتنے بھی انہوں نے قوانین بنائے ہیں وہ اس وقت اپلائی کرتے ہیں جب ان کے فائدے میں ہوں, جب ان کا ذاتی فائدہ نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جس وجہ سے پوری دنیا میں جو امن میں جو بگڑاؤ آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے, کیونکہ جب تک قانون مساوی طور پر لاگو نہیں ہوگا انفارچونیٹلی وہاں پر کبھی پیس اور سیکیورٹی نہیں آئیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسلمانوں پر تو لان تان کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں نے اتنے کوئی لوگ نہیں مارے ہیں جتنے ان لوگوں نے تو 100 گنا 1000 گنا زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو مارا ہے. بس صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس میڈیا ہے, وہ اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں, ہر روزانہ اس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے لوگوں میں انہوں نے یہ تاثر پیدا کر دیا جیسے کہ مسلمان ہی دنیا کے لیے خدشہ ہیں یا خطرہ ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا براڈر اس میں کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم مندر مسجد گرجا گھر ان سب کو تو ہم نے بانٹ دیا نا, اور اس سے ہم لگتا ہے کہ ہمیں اللہ بھی ہم بانٹ دیتے ہیں اور دھرتی اس کو کر کے انسان کو بھی ہم بانٹ دیتے ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے وقت میں جیسے مذہب کا جو ہے وجود یا مذہب کا ہونا یہ دنیا کے امن, اگر صرف انسان کی شناخت انسان ہو جائے, مسلمان ہندو یہودی نہ ہو, تو آپ کا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر جگہ ہو سکتی ہے رہنے کے لیے دنیا؟ ایکچولی دیکھیے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو مذہب نے اتنے مسائل نہیں کھڑے کیے ہوئے. یہ بدقسمتی سے یہ امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی وجہ سے دنیا میں قتل عام ہوا, ایسی بات نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جس کو ریلیجس وارز کہتے ہیں وہ ریلیجس وار جو ہیں مسلمانوں یا عیسائیوں کے درمیان نہیں ہوئے, ماں سوائے چند واقعات کے, مثلا کروسیڈز کے. مسلمان اور یہودیوں کے درمیان تو کبھی بھی نہیں ہوئے, اور نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئے, حالانکہ عیسائیوں نے یہودیوں کا تو قتل عام کیا ہے, مثلا ہولوکاسٹ وغیرہ جو بھی کچھ کیا ہے, لیکن مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. ایکچولی مذہب کے نام پر اتنے لوگ نہیں مارے گئے. اب دیکھیں نا, ہم اگر پچھلی سینچری کو دیکھ لیں, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, دونوں وارز جو تھے وہ مذہب کے نام پر نہیں تھے, وہ تو پولیٹیکل وارز تھے. اچھا, سیکولرزم رائج تھا سوسائٹی میں. فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے 10 ملین لوگوں کو مارا, سیکنڈ ورلڈ وار انہوں نے 60 ملین لوگوں کو مارا. یعنی سب سے زیادہ قتل عام ہیومینٹی کا جو ہوا ہے وہ 20th سینچری میں ہوا ہے, اور سیکولرزم کی وجہ سے ہوا ہے, مذہب کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. دیکھیے ابھی بھی جتنے بھی, حالانکہ کتنے بھی یعنی ایکسٹریمسٹ کیوں نہ ہو, اور ایکسٹریمسٹ ہر ایک مذہب میں موجود ہیں, لیکن وہ بہت ہی مائنورٹی ہیں, ٹائنی مائنورٹی. ایکچوئل جو قتل عام ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے, یہ پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں لوگ, وہ کسی کا اور ایجنڈا ہوتا ہے جو مذہب کا نام لے کر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے دراصل. تو مذاہب کو ختم کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے ایک میتھ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ بھی ایک میتھ ہے, جی, کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے جو بڑی بڑی سیکولر اسٹیٹس ہیں
انڈیا امریکہ، کیا یہ بھی ایک میتھ ہے؟ یہ ہیں سیکولر؟ بالکل نہیں. اب دیکھیں نا امریکہ کی آپ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. امریکہ جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں، اسٹیٹ اور ریلیجن سیپریٹ ہیں. تو پھر وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے نوٹ کے اوپر کیوں لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. میں تو کہتا ہے یو ڈونٹ ٹرسٹ ان گاڈ ایٹ آل، تم تو یو ٹرسٹ ان ڈالر. اور ان کا کانگریس کا جب بھی سیشن شروع ہوتا ہے وہ پریئر سے شروع ہوتا ہے. اسٹیٹس جو ہیں وہ دراصل کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جی وہ سیکولر ہیں، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایکچولی مذہبی معاملات میں انٹرفیئر بھی کرتے ہیں اور مذہب کو یوز بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کینیڈا ہو یا برٹن ہو یا فرانس ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو یا امریکہ ہو. یہ انہوں نے ایک متھ کریٹ کی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کریٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو مذہبی رہنما ہیں، چاہے وہ پریسٹ ہوں یا امامز ہوں یا ریبائز ہوں، کہ ان کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل ہو ان کی پالیسیز پہ. اب دیکھیں نا، اب اگر ہمارے کوئی ویلیوز ہیں سوسائٹی میں تو ان کی بیس کیا ہے؟ مثلاً اگر ہم کہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں مذہب سے ہٹ کر کوئی ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ کس بیسس پر کرتے ہیں؟ کوئی بیسس ہے ان کی، اور ان کے تو ویلیوز کوئی فکسڈ پھر رہ ہی نہیں جاتے. کچھ تو ویلیوز ہیں نا کہ جو فکسڈ رہتے ہیں، اور وہ ہیں ہی اگر فکسڈ رہے تو اس وجہ سے کہ مذہب نے ان کو وہ ویلیوز دی ہوئی ہیں. تو یہ کلیم جو ہے کہ جی وہ سیکولر ہیں، بالکل غلط ہے. انڈیا میں تو قطعاً نہیں ہے، بلکہ انڈیا کو تو ہمیں جو ہے نا ایک ہندو اسٹیٹ کہنا چاہیے. وہ ایکچولی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں، اور ابھی تو اور بھی مثلا انڈیا میں ظلم بڑھ گیا ہے، کیونکہ جس قسم کی گورنمنٹ وہاں پر رائج ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اب زبردستی جو ہے مسلمانوں کو ہندو بناؤ ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں، وہ واقعات ہو بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلے سیگمنٹ، لاسٹ سیگمنٹ ہے، اس میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا تو چلیں اپنے اپنے سروائیول کے لیے سبھی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کمزور کو مارنا پڑتا ہے. تو ہم کمزور ہیں، کس وجہ سے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اپنی نااتفاقیوں کی وجہ سے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی گائیڈنس، آپ جیسے علماء کی گائیڈنس اور علماء کا رول کیا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے میں، اس پہ ہم بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جس سے ہماری دل شکنی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. دنیا تو اپنا کام کرے گی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایموشنلی کسی ایشو پہ بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ہمارے ایموشنز ظاہر ہے مجروح ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اور یہ ایک فطرتی سی بات ہے کہ لوگ ایموشنل ہوں گے، لیکن یہ ان کے لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے ایموشنز جو ہیں ان کو پازیٹیو ڈائریکشن میں چینل کیا جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو میں عام مسلمانوں کے حوالے سے کروں گا، میں یہ عرض کروں گا کہ بدقسمتی سے مجموعی طور پر ہم نے مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا ہے. حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ اس ٹائم علم کی ضرورت ہے، اور ایک وی شوڈ بی این ایجوکیٹڈ کمیونٹی. مطلب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے سب سے پہلے جو آیات نازل فرمائے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اللہ کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا. یعنی ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہم بالکل پڑھنا تو کیا، ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے. حضور پاک سے جو محبت ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں. ایگزیکٹلی، بالکل. ہم نے جو ہے اس ایشو کو بالکل پس پشت ڈال دیا. دیکھیے ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک، اور الحمدللہ دیکھیے اللہ کا اپنا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پرزرو کرے گا. اور ہماری کتاب واحد کتاب ہے جو کہ شروع سے لے کر ابھی تک مکمل طور پر پرزرو کی گئی ہے. ہمارے پاس پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے ایک مثال ہے، زندہ مثال ہے، اور قیامت تک قائم رہے گی یہ مثال. اچھا، ہمیں بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علم ہے. ٹھیک ہے، مسلمان اپنے مطلب کہ جذبات اور اس کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. مثلاً میلاد النبی کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل نہیں کرتے، پہلے تو سمجھیں اس کو کہ مکمل طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، پھر اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ کا ڈاکٹر صاحب اگر ان کی سیرت سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے شاید یہ ری ایکشن ہمارا آٹومیٹکلی بند ہو جائے، یہ جو ہم ایموشنل ہو کے کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا ایک عام آدمی چونکہ اس کی نالج اتنی نہیں ہوتی، لیکن جن کے پاس علم ہے، جو سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں،
جن کے پاس قرآن کی وہ ہے، قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرے تو وہ کمیونٹی کو گائیڈ کر سکے۔ فتح مکہ کے بعد جو ان کا صلح حدیبیہ ہے اگر وہ دیکھ لیں اور ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا سب کو معافی دینے کا وہ دیکھ لیں۔ اچھا وہ نہیں ہم کریں گے، لیکن ہم جو عشق رسول ہے اس کو ہم نے، آپ سمجھتے ہیں جو ابھی اسی چارلی ہیبڈو پہ جن لوگوں نے اٹیک کیا، بڑی اچھی بات بریک میں بتا رہے تھے، وہ دو کیا واقعی جہادی تھے؟ اور ہمیں ان لوگوں کو جہادی کہنا چاہیے، اور مولوی جب یا علماء کرام جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کو یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ مار دو اور حضور پاک کے پیچھے جان دینا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے اور آپ لوگ جہاد کریں گے۔ تو ان چیزوں پہ ذرا مجھے آپ کے کمنٹ یہ دو مختلف پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ جو پیرس میں واقعہ ہوا ان کو جہادی کہنا بالکل غلط بات ہے، یہ جہادی نہیں ہے۔ یہ تو ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور ایسے ممالک مثلا سعودی عربیہ یا باقی جو ممالک ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کو استعمال کر کے، کیونکہ ان کا ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے، سیریا میں جو حرکتیں کر رہے ہیں یا عراق میں کر رہے ہیں اس کے لیے ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تو جہادی کسی لیول پہ بھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے جہاد جو ہے ایک عام آدمی، آپ اور میں ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک اسلامک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور وہ اسلامک لیڈرشپ لیجٹیمیٹلی پاور میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی کو کر لے یا کوئی بادشاہ بن جائے۔ بادشاہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل اسلام کے منافی ہے۔ ضیاء اللہ کہہ دے کہ افغانستان میں جاؤ روس کے خلاف وار کرو تو تم مجاہد ہو، ایگزیکٹلی، یہ جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے ہم، یہی مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، ایک تو بات یہ ہے۔ اب دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم صرف حضور سے ہی نہیں بلکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ سب ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی بھی پیغمبر کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو ہم تو سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ بھئی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم حضور کی اطاعت کرو، تب تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم سے محبت کرے گا۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سے ہم محبت کیسے کریں؟ حضور سے محبت کا اظہار صرف یہ نہیں کہ ہم نعت پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور پڑھیں، لیکن حضور کی سیرت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھیے اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد یعنی اس کے جو مکہ کے جو وہ تھے لیڈرز تھے، انہوں نے کئی مرتبہ مدینہ پر چڑھائی کی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ ان کے ساتھ کیا۔ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، کسی کو مارا نہیں، کوئی قتل عام کا حکم نہیں دیا، آپ نے سب کو معاف فرما دیا، بلکہ آپ نے فرمایا، ان سے پوچھا کبھی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا عمل کروں؟ تو اس کے مکہ کے جو لیڈران تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو نیک انسان ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، ہمیں آپ سے خیر ہی کی توقع ہے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آج کے دن میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم پر کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تم مکمل طور پر آزاد ہو، جیسے رہنا چاہتے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ حضور کا جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے، یہ اس کا جو ہے نا اس کو فالو کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک جو بلاسفیمی لا ہے وہ ایگزسٹ کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ ویسے تو کوئی کسی کے مذہب کی عزت نہیں کرے گا فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ، لیکن اگر یہ دو چیزیں پیرالل ڈرا کر دی جائیں، کیونکہ ریلیجن کے نام پہ سب سے زیادہ ایموشنز جو ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل، بلکہ کچھ ممالک میں تو بلاسفیمی لا موجود ہے، مثلا برطانیہ میں آپ کرسچینٹی اور اب انہوں نے جوڈائزم کو اس میں شامل کر لیا، اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام کے خلاف ابھی بھی کھلم کھلا چھٹی ہے سب کو۔ اس کے علاوہ مثلا فرانس میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں ہولوکاسٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہر ایک قسم کی، کیونکہ جب 1860 میں کہ انڈیا میں برٹش کے تھرو آیا تو اس وقت تو یہ تھا نا کہ سب مذاہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بلاسفیمی لا تھا، جو کہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ کوئی کسی کے مذہب کو ہرٹ نہ کرے۔ اچھا، وہ اس صورت میں اب کہیں موجود نہیں ہے؟ نہیں، اس صورت میں کوئی موجود، انٹرنیشنل لیول پہ ایکچولی
حیرت کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں. ایک تو بلاسفیمی لا موجود نہیں ہے, ایک انٹرنیشنل ڈیفینیشن آف ٹیررزم موجود نہیں ہے کہ ٹیررزم کیا چیز ہے. ڈکشنری ڈیفینیشن تو موجود ہے لیکن کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے. اور یو این نے کوشش بھی کی لیکن وہ اس کو بنا نہیں پائے کیونکہ یہ خود ہی ٹیررزم میں ملوث ہیں لوگ. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بلاسفیمی لا جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ ہے؟ جی ایکچولی بلاسفیمی لا کا جو ہے نا وہاں پر غلط استعمال ہو رہا ہے بہت ہی برے طریقے سے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہاں پر یہ جو انفارچونیٹلی جو ریلیجس طبقہ ہے اس کو بہت بری طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. انفارچونیٹلی ایکسٹرنلی زیادہ مینیپولیشن ہو رہی ہے. بھائی دیکھیں نا پیٹرو ڈالرز اگر آئیں گے سعودی عرب سے کویت سے تو یہی اس کا نتیجہ ہوگا. ایگزیکٹلی جو کچھ کروانا چاہو کروا لو. یہ جو ہے نا اور یہ کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹیٹ کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, ملک کا نہیں اسٹیٹ کا. اسٹیٹ لیول کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے, بس صرف لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر اندر کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر سکتے. یہ جو ہے نا کیونکہ اسٹیٹ اور سٹیزنس کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جو انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے, اور جب تک یہ سوشل کانٹریکٹ ریسٹور نہیں ہوگا وہاں پر یہ افراتفری جاری رہے گی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے, آپ اپنے مطلب خاص کر کے یہاں پاکستانی کمیونٹی کینیڈا میں اور پاکستان میں پاکستانی جو ہیں ان کے لیے لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ آپ کا کیمرہ. دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا تعلیم پر توجہ دینی چاہیے, لوگوں کو انلائٹن کرنا چاہیے. یہی اسلام کا میسج ہے. ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے اس لیے ایموشنلی لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اگر ہمیں علم ہوگا, ہمیں معلوم ہوگا کہ حقائق کیا ہیں تو پھر اتنی آسانی سے ہمیں ایموشنلی مینیپولیٹ نہیں کیا جائے. اور مولوی کے ایک بات سن کے سڑکوں پہ نکل کے تو پتلے جلانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی اظہار نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر ظفر بنگی صاحب. امید ہے کہ آپ نے ان کی پرمغز گفتگو سے جو ہے کافی کچھ لرن کیا ہوگا. مجھے اس سارے فریڈم آف اسپیچ سے بے وقوف لڑکے کی کہانی ہم بچپن میں سنتے ہوتے تھے کہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ایک لفظ سکھاتی ہے خوشی کا, تو اس کو پتہ نہیں چلتا, جنازہ کسی کا جا رہا ہوتا ہے تو جا کے کہتا ہے کہ مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے. شادی پہ جاتا ہے تو کہتا ہے, اس کو جب ڈانٹ لوگ مارتے ہیں جنازے پہ تو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو غم کا موقع تھا, تم نے یہ کہنا تھا کہ افسوس ہوا بڑا کہ آپ کے جو ہے وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. تو اسی طرح وہ شادی پہ جاتا ہے تو وہ والا ڈائلاگ جو پیچھے سیکھا ہوتا ہے وہاں وہ بول دیتا ہے, پھر اس کو لوگوں سے مار پڑ جاتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ موقع کے حساب سے آپ کو جو بات کرنی ہے وہی آپ کی فریڈم آف اسپیچ ہے. جو ول ڈیورنٹ نے بھی کہا تھا کہ فریڈم کا مطلب ہی سب سے پہلا اس کا جو قانون لگتا ہے وہ ریسٹرکشن ہے. تو ہمیں یہ ریسٹرکٹ اپنے آپ کو کرنا ہے, ورنہ اس بیوقوف لڑکے کی طرح پاگل پن میں اور پھر اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا جس کو ہم فریڈم آف اسپیچ کا جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا فریڈم آف اسپیچ کے لیے. اور اپنے لوگوں سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے, نہ کہ سڑکوں پہ نکل کے ٹائر جلانے کی. اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے بڑے اسلامی ممالک کر سکتے ہیں, وہ نہیں کرے تو آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.